بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہمارا ٹاپک آف ڈسکشن ہے پریس کونسل آف پاکستان. ہم یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ آئیڈیا آف پریس کونسل کہاں سے ابھرا، انٹروڈکشن کیا ہے اس کا، اس حوالے سے بھی ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے. اور پھر خاص طور پر یہ بھی دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ پریس کونسل آف پاکستان کیا ہے، اس کی کانسٹیٹیوشن کیا ہے، اس کی کمپوزیشن کیا ہے، اور اس کے حوالے سے ہم تھوڑا سا مزید آج کے لیکچر میں دیکھنے کی کوشش کریں گے. This would not be in fact a detailed lecture on Press Council of Pakistan only. Rather یہ ایک انٹروڈکٹری لیکچر ہے جس کے اندر آپ کو پریس کونسل کے آئیڈیا کہاں سے ایمرج ہوا اس حوالے سے ہم تھوڑی سی بات کریں گے. اور ہمارے پاس جو ڈفرینٹ تھیریز آف دا پریس ہیں، تھیریز آف میڈیا ہیں، ان سے کیسے یہ آئیڈیا فلوٹ ہوتے ہوئے یہاں تک آ پہنچا جس کو آج ہم پریس کونسل کہتے ہیں. اور دنیا کے اندر پریس کونسل کے حوالے سے کیا نام مختلف اویلیبل ہیں، مختلف ممالک کے اندر پریس کونسل کو کس نام سے یاد کیا جاتا ہے، کس طرح سے ان کے رولز اور ریگولیشنز موجود ہیں. یہ بات کرتے ہوئے ہم آگے کی طرف آ کے یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ پریس کونسل آف پاکستان کا آئیڈیا کہاں سے ایمرج ہوا، پاکستان کے اندر اس کی پروگرس کیسے ہوئی، اور جو پریس کونسل آف پاکستان کے حوالے سے، پی سی پی کے حوالے سے جو آرڈیننس 2002 میں پیش کیا گیا وہ کیا ہے، اس کے تحت پاکستان پریس کونسل آف پاکستان کی کمپوزیشن کیا بنتی ہے. تو ہم آپ یہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ پریس کونسل کا آئیڈیا یا کانسیپٹ کیسے مرج ہوا. میں اس کو ڈسکس کرنے کے لیے آپ کو بہت پیچھے لے جاتا ہوں، اور آپ کو میں لے جاتا ہوں کہ اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ اس بات کو سمجھیں کہ کس سسٹم کے اندر کوئی میڈیا یا پریس فنکشن کر رہا ہے. Until and unless we understand the system in which the media are operating, we would not be able to understand that what kind of actions are being taken by the state and by the media itself even, جو کہ اس کی ایکٹیویٹیز کو ریگولیٹ کرنے میں ہیلپ کر رہے ہیں. اگر میں اس کو اس طرح سے دیکھوں کہ اتھارٹیرین رجیمز کے اندر یا انڈر دی پرنسپلز آف اتھارٹیرین تھیوری آف دا پریس، اس کے تحت ہم دیکھنے کی اگر ہم کوشش کریں، ہمیں یہ لگتا ہے کہ اسٹیٹ یہ کنسیڈر کرتی ہے کہ انڈیویجول اگر اپنے انڈیویجول کیپیسٹی میں ہو تو اپنے فل پوٹینشیل کو وہ یوز نہیں کر پاتا، اور اس کے جو فل پوٹینشیل ہے وہ صورت میں سامنے آتا ہے کہ جب وہ کسی آرگنائزڈ کمیونٹی کا پارٹ بن جاتا ہے. اب آرگنائزڈ کمیونٹی کا پارٹ بننے سے میری مراد یہ ہے کہ اس قسم کے کسی آرگنائز گروپ کا، جیسے فار ایگزامپل میڈیا ایک آرگنائز فیشن میں رن ہونے والے انسٹیٹیوٹس ہیں. اب اس قسم کے انسٹیٹیوٹس جو آرگنائز فیشن میں رن ہوتے ہیں، اس کے اندر جو انڈیویجول کام کرتے ہیں، دے آر ایکسرسائزنگ مور پاورز اینڈ دے آر ہیونگ مور پوٹینشیل ایز کمپیئر ٹو این انڈیویجول پرسن ان اے سوشل سسٹم. اتھارٹیرین تھیوری یہ پریزیوم کرتی ہے کہ جب کوئی انڈیویجول اس طریقے سے کسی کمیونٹی کا اور کسی آرگنائزیشن کا جو کہ ویل اسٹیبلشڈ ہو، جس کے اپنے نارمز اور ویلیوز بڑی اسٹیبلشڈ ہوں، جس کے آبجیکٹیوز بڑے کلیئر ہوں، جب ایک انڈیویجول اس کا حصہ بن جاتا ہے تو ایسی صورتحال میں ہی وڈ بی ایبل ٹو پوز اینی تھریٹ ٹو دا اسٹیٹ. تو اتھارٹیرین رجیم یہ سمجھتی ہے کہ ایسی صورتحال میں انڈیویجول کے اس فل پوٹینشیل کو، جس کے ایفیکٹس شاید اممیئریبل ہو سکتے ہیں، اس کو کنٹرول کرنے کی اور اس کو ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہے. ادروائز جو اتھارٹیرین رجیم کے اندر سسٹم کو کنٹرول کر رہی ہے، دیٹ ول لوز کنٹرول اوور دا سسٹم. میڈیا کے ہاتھوں میں اس کی آزادی سلب ہو جائے گی. تو either an authoritarian would be free or the media, because in authoritarian regimes or in authoritarian system ایسی صورتحال میں میڈیا کا اور جو اتھارٹی ہے، ان دونوں میں سے کسی ایک کا آزاد ہونا پاسبل ہو سکتا ہے، دونوں کا نہیں. یہ وہ تھاٹس ہیں جو اگر ہم دیکھنے کی کوشش کریں تو ہمیں نظر آئے گا کہ شاید پلیٹو بھی یہی بات کر رہا تھا اپنے مختلف اتھارٹیرین سسٹم کو ڈسکس کرتے ہوئے، ہابز بھی یہی ڈسکس کر رہا تھا. ایون اگر ہم تھوڑا سا اگر آپ پیچھے جائیں تو ہو سکتا ہے کہ جو پچھلی صدی کے جو رولرز تھے اور اتھارٹیرین تھے، وہ بھی شاید میڈیا کو اسی صورت میں دیکھ رہے تھے.
اور یہ وہ وقت تھا کہ جب میڈیا کو اور انڈیویجول کے پوٹینشیل کو اس طریقے سے ملٹیپلائی ہوتا ہوا دیکھتے ہیں وہ، تو دین دے اسٹارٹ تھنکنگ آف کنٹرولنگ دیم. تو کنٹرول کرنے کا جو میکنزم 18 سینچری کے اندر یا 19 سینچری کے اندر جو کنٹرول کا میکنزم ہمیں نظر آتا ہے اتھارٹیرین پرنسپلس کے اندر، تو وہ ٹیکسز ہیں، وہ لائسنسنگ ہے، وہ میڈیا اور جرنلسٹ کی لائسنسنگ ہے، وہ رولز اور ریگولیشنز ہیں جن کے ڈومینز کے اندر این انڈیویجول از سپوز ٹو ورک. تو اتھارٹیرین رجیمز کے اندر جب اس قسم کی انسٹیٹیوشن کو ریگولیٹ کرنا مقصود ہوا تو پھر لائسنسنگ کی بات ہوئی، ٹیکسز کی بات ہوئی، نیوز پرنٹ کی کنٹرول کی بات ہوئی، اور اس کے علاوہ ان کے اوپر اس قسم کے سیٹ اپ ڈیولپ کرنے کے حوالے سے بات ہوئی کہ وہ کسی ایک خاص قسم کی چیزوں کو تو اپنے میڈیا میں کور کر سکتے ہیں، اپنے کانٹینٹس کا حصہ بنا سکتے ہیں، جس کو گورنمنٹ پسند نہیں کرتی اس کو دے ول ناٹ بی ایبل ٹو میک ایک پارٹ آف دیئر کانٹینٹس. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم اگر اس کے جینوسس کو ذرا لوکیٹ کرنے کی کوشش کریں تو ہو سکتا ہے کہ ہمیں نظر آئے کہ اتھارٹیرین پرنسپلس کے تحت تو اس بات کی کم گنجائش نکلتی ہے کہ دیر وڈ بی اے پریس کاؤنسل. وہاں تو اسٹیٹ اور ڈائریکٹ کنٹرول بائی دا گورنمنٹ اور اتھارٹیرین کنٹرول آف دا اسٹیٹ دیٹ ول آف کورس بی امپلائڈ آن دا میڈیا اینڈ آن دا پریس so that its activities should be regulated and its activities should be monitored in such a way that could not pose any threat and danger to the existence and perpetuation of the authoritarian rule in a system. ہم آگے تھوڑا سا بڑھتے ہیں اور دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اتھارٹیرین سے لبرٹیرین کی طرف جب ہم آتے ہیں، وہ پرنسپل جہاں پر انڈیویجول اور سوسائٹی کے اندر جو اور فورسز ہیں they are exercising their powers, they are being allowed to function in a way that is suitable for them. تو اس سسٹم کے تحت جو کہ اگر ہم اس کو اٹھا کے دیکھنے کی کوشش کریں کب سے شروع ہوا، تو ہو سکتا ہے کہ ہمیں انگلینڈ، یونائٹڈ اسٹیٹس اور بہت سارے اور ویسٹرن کنٹریز اس ایمبٹ میں آتے ہوئے نظر آئیں، جہاں پہ میڈیا کے حوالے سے امپورٹنٹ بات یہ تھی کہ دے آر فری ٹو ورک بٹ with two conditions. وہ ٹو کنڈیشنز یہ ہیں کہ they will avoid to be seditiously liable. اب یہاں پہ امپورٹنٹ بات یہ آتی ہے کہ ایک تو اس چیز کو نظر میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ میڈیا should avoid to become seditiously liable. کسی کے جو اس کی کسی کی جو اتھارٹی ہے یا کسی کی جو ریپوٹیشن ہے، کسی کی جو پرائیویسی ہے یا کسی کے اپنے جو پرسنل اس کے جو رائٹس ہیں ان کے اندر انفرنجمنٹ نہ ہو، اس وقت تک میڈیا فری ہے. دوسری اہم بات اس حوالے سے جو لبرٹیرین سسٹم کے اندر پریس کو مل رہی ہے وہ یہ مل رہی ہے کہ میڈیا کو اس چیز کا خیال رکھنا ہوگا کہ وٹ ایور دا proceedings of the government are there, whatever the activities of the government are there, ان کی پبلیکیشن کے حوالے سے میڈیا required to be a little careful. اب میڈیا کو گورنمنٹ کی پروسیڈنگز کو پبلش کرنے کے حوالے سے، کورٹ کی پروسیڈنگز کو پبلش کرنے کے حوالے سے میڈیا کو کچھ ریسٹرکشنز، سیلف امپوز ریسٹرکشنز کے فارم کے اندر فالو کرنا پڑیں گی. تو یہ دو امپورٹنٹ پوائنٹ تھے جس پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ لبرٹیرین تھیوری بیسیکلی میڈیا کی فریڈم کے لیے فریم ورک دے رہی ہے. تو لبرٹیرین کے تحت یہ دو چیزیں بہت اہم ہیں جو میڈیا کو خیال رکھتے ہوئے اپنی تمام آزادی کو میڈیا انجوائے کر سکتا ہے، اور میڈیا ایک ایسے سسٹم میں پرپارٹ کر سکتا ہے، ڈیولپ کر سکتا ہے، پروگرس کر سکتا ہے جہاں پر لمیٹیشنز آن دی ایکٹیویٹیز آف میڈیا یا کنٹرول آن دی ایکٹیویٹیز آف دا میڈیا وہ شاید منیمل فارم کے اندر پایا جا رہا ہو. تو اس پروسیس کے اندر ہمیں اگر کوئی ریجنز نظر آتے ہیں جو بڑا عرصہ تک اس پروسیس کے اندر انوالو رہے ہیں اور میڈیا کو وہ اس فارم میں لے کے آئے ہیں کہ جہاں پر وہ گورنمنٹ کے حوالے سے جو ایکٹیویٹیز ہیں اور پروسیڈنگز ہیں ان کو پبلش کرتے ہوئے میڈیا تو بہت زیادہ آزاد نہیں ہے. اور دوسری بات کہ میڈیا کے پاس یہ اتھارٹی نہیں ہے کہ کسی بھی شخص کی جو پرسنل لائف ہے اس کے اندر کوئی انفرنجمنٹ کر سکے یا اس کی ریپوٹیشن کو ہارم اور ڈیمیج کر سکے. لبرٹیرین تھیوری ان فیکٹ اس چیز پہ بیس کرتی ہوئی آ رہی تھی. تو اگین ان لبرٹیرین تھیوری آر انڈر دی پرنسپلز آف دا لبرٹیرین تھیوری آف دا پریس there is a less scope
for the media to have a statutory body that has to control the activities of a media organization. یا دوسرے لفظوں میں اگر میں یہ کہوں کہ اس قسم کے سسٹم کے اندر بھی سیلف ریگولیٹری میکانزم فار دا میڈیا شاید ایک طرح سے موجود نہ ہو، اسپیشلی اس فارم کے اندر جس فارم کے اندر آج ہمیں ایک سیلف ریگولیٹری میکانزم میڈیا کے لیے ان آپریشن نظر آتا ہے. اگر ہم ایک شفٹ جو پایا جاتا ہے جو میڈیا کے ریگولیشنز کے حوالے سے اور میڈیا کی ایکٹیویٹیز کے کنٹرول کے حوالے سے اگر ہم اس شفٹ کا انالیسس کریں تو ہمیں لبرٹیرین سے آگے جب ہم سوشل رسپانسبلٹی تھیوری کی طرف نظر آتے ہیں جاتے ہوئے تو یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب یہ دیکھنے کی ضرورت پڑتی ہے کہ میڈیا آر ریسپانسبل ٹو سوسائٹی. اب جب میڈیا کی ریسپانسبلٹی ٹوورڈز دی سوسائٹی کا جو کانسیپٹ سامنے آتا ہے، جو ہم اگر دیکھیں اس کو تو 20th سینچری میں ہمیں یہ بہت زیادہ پروگرس ہوتے ہوئے یہ کانسیپٹ نظر آتا ہے، جہاں پہ جو میڈیا کی فریڈم ہے دس ہیز بین کنسیڈرڈ کنکومیٹنٹ ٹو سرٹن اوبلیگیشن، یعنی freedom is in fact coupled with certain set of responsibilities, and these are in fact the responsibilities that has not been designed by any state, by any authority. Rather, these have been negotiated between the media and the society. اب society اور media in a sort of negotiations ایک دوسرے میں آ رہی ہیں اور وہ اپنے لیے ایک viable framework of operation جو ہے وہ decide کر رہی ہیں. میڈیا کی آزادی کہاں تک ہے؟ میڈیا کہاں تک آگے جا کے لوگوں کو پرووائڈ کر سکتے ہیں انفارمیشن، ایجوکیشن، انٹرٹینمنٹ، کرنٹ افیئرس پہ ڈسکشنز کس حد تک ہو سکتی ہیں؟ اس چیز کی جو ڈیسیژن ہے، اس بات کے لیے جو ڈومینز اور لمٹس سیٹ کرنا ہے وہ سوسائٹی اور میڈیا مل کے طے کرتے ہیں. اور یہ وہ ٹائم ہوتا ہے، یہ جو ایگزیبیشن اس کی نظر آتی ہے ہمیں وہ پریس کاؤنسل کی فارم میں نظر آتی ہے. یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہم اتھارٹیرین سسٹم سے چلتے ہوئے اتھارٹیرین سے لبرٹیرین سے اگر ہم سوشل ریسپانسبلٹی کی طرف آئیں تو یہ تھرڈ فیز پہ آ کے ہمیں اس بات کی ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ دیر شوڈ بی اے باڈی ود ان دا سوسائٹی اینڈ دا میڈیا دیٹ از سم ویئر لوکیٹڈ بٹوین دا سوسائٹی اینڈ دا میڈیا وچ ہیز ٹو ٹیک کیئر آف دا انٹرسٹ آف دا سوسائٹی اینڈ obligation of the media towards the society. And if the people have any problem about the media activities, about the media contents, then definitely there is a platform available. There is a complaint commission available. There is a press council available. There is a setup available which can address those complaints of the masses of the people of society. اس وقت ہمیں اس چیز کی ضرورت محسوس ہوتی ہے. اس تھیوری کے پرسپیکٹو میں ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ دیر از اے نیڈ آف اے پریس کاؤنسل. اور اسی پرسپیکٹو میں اگر میں یہ کہوں کہ جو آئیڈیا آف پریس کاؤنسل پھر ابھرتا ہے وہ اسی کے پرسپیکٹو میں سامنے نظر آتا ہے. اسی کے پرسپیکٹو میں اگر ہم ایک مزید چیز کو دیکھنے کی کوشش کریں کہ جب سوشل ریسپانسبلٹی کے کانسیپٹ کے تحت ہمیں نظر یہ آتا ہے کہ دیر از اے نیڈ آف some intermediary body between the society and the media. The first time میں 20th century کی بات کر رہا ہوں اور اس 20th century میں 1942 کی بات کرتا ہوں. 1942 میں ایک کمیشن بیٹھتا ہے، ایک کمیشن بنتا ہے اور اس کمیشن آن فریڈم آف دا پریس بیسیکلی اس کا ٹائٹل ہوتا ہے. اور اس کا پرائمری جو فوکس تھا وہ سوسائٹی کے اندر ایک ایسی اسٹیٹ کو جنم دینا تھا، ایک ایسے انسٹیٹیوشن کو جنم دینا تھا. 2 pronged ایکٹیویٹیز جن کی ہوں گی. نمبر 1 تو یہ کہ وہ میڈیا کو کمپلیٹ فریڈم دینے کے حوالے سے بھی ورک کرے گی، فیسیلیٹیٹ کرے گی میڈیا کو کہ وہ اپنی ایکٹیویٹیز کو ان اسٹیٹ ویئر اٹ ڈزنٹ ہیو ٹو ہیو اینی کائنڈ آف فیئر فرام اینی ایلیمنٹس آف دا سوسائٹی. تو میڈیا کی جو فریڈم تھا دس واز اگین ویری امپورٹنٹ بیکاز کہ میڈیا کی فریڈم اس وقت کرب ہوتی ہے یا ایٹ لیسٹ جو تصور ارلی 20th سینچری میں پایا جاتا ہے یا آپ دیکھ سکتے ہیں
کہ پوری کی پوری 19th سینچری کے اندر جو تصور پایا جاتا ہے کہ میڈیا ور kept under watch by the state and by the various governments when it committed certain mistakes, certain blunders it committed. تو جب میڈیا کوئی غلطیاں کرتا ہے یا میڈیا ایسی وار میں انگیج ہو جاتا ہے جہاں پر اس کے اوپر کوئی اتھارٹی اپنے پاور کو امپوز کر سکے، ریسٹرکشنز امپوز کر سکے، تو اس صورت میں میڈیا کے لیے لاز بھی بنتے ہیں، میڈیا پہ ٹیکسز بھی آتے ہیں، میڈیا پہ لائسنسنگ بھی ہوتی ہے. تو 1942 میں اس چیز کی ضرورت محسوس کی گئی کہ میڈیا شوڈ بی سیٹ فری. لیکن اس کا جو دوسرا حصہ تھا وہ یہ تھا کہ ایٹ دا سیم ٹائم آف کورس وی نیڈ ٹو پروٹیکٹ دا پیپل، دا masses اینڈ دا سوسائٹیز فرام اینی کائنڈ آف ہارمفل ایکٹیویٹی آف دا میڈیا. اب میڈیا کا کوئی بھی ہارمفل اگر اس کے پہلو ہو سکتے ہیں تو ان پہلوؤں سے سوسائٹی کو بھی ڈیفینیٹلی بچانے کی ضرورت ہے. اب یہ دو چیزیں سامنے رکھتے ہوئے جو کمیشن آن فریڈم آف پریس جو بنتی ہے وہ پھر ان دو چیزوں پہ بیس کرتے ہوئے ایک آئیڈیا فلوٹ کرتی ہے، اور وہ آئیڈیا پریس کاؤنسل کا آئیڈیا. سو 1942 میں ہنری لوس جو کہ کو فاؤنڈر بھی ہے ٹائم میگزین کا، ون آف دا رینون میگزین ان دا ورلڈ اینڈ وائڈلی سرکولیٹڈ میگزین ان دا ورلڈ، ہی واز تھنکنگ آف ڈیولپنگ اے میکنزم ویئر میڈیا کین انجوائے میکسیمم فریڈم. تو یہ وہ وقت تھا کہ جب اس قسم کی کمیشن اور اس قسم کی پریس کاؤنسل کے آئیڈیا پہ بات ہونا شروع ہوئی یونائٹڈ اسٹیٹس کے اندر. اینڈ ہی ڈسکس دس میٹر ود دی وائس چانسلر اینڈ اے ویری رینون اسکالر جس کا نام رابرٹ ہچیسن تھا. اس کے ساتھ جو یونیورسٹی آف شکاگو کا وائس چانسلر تھا، اس کے ساتھ ہی شیئرڈ دس آئیڈیا کہ وائی شوڈ ناٹ وی ہیو اے کونسل کائنڈ آف تھنگ فار دا میڈیا، جو کہ میڈیا کی آزادی کو گارنٹی کر سکے، بٹ ہیونگ دس تھنگ ان ویو دیٹ میڈیا ہیو سرٹن obligations and responsibilities towards society. So اس آئیڈیا پر جا کے جو کمیشن ڈیولپ ہوتا ہے، اب اس کمیشن میں they co-opt certain other scholars of communication as well. تو انہوں نے کچھ جن لوگوں کو co-opt کیا تھا ان میں سے موسٹلی وہ تھے جو کسی یونیورسٹی کے اندر یا کالج کے اندر پڑھا رہے تھے، میڈیا اسٹڈیز کو پڑھا رہے تھے، ماس کمیونیکیشن کو پڑھا رہے تھے. تو جو کمیشن اس وقت ڈیولپ ہوا، جنہوں نے یہ چیز ڈسکس کرنے کی کوشش کی کہ میڈیا کی فریڈم اور میڈیا کی آبلیگیشنز ٹورڈ سوسائٹی کیا ہونی چاہیے، تو ان لوگوں کو ممبر بنانے کے بعد ڈسکشن جب شروع ہوتی ہے تو ڈیئر اسٹوڈنٹس میں آپ کو بڑی انٹرسٹنگ بات یہ بتاؤں کہ جو ہچنس کمیشن تھا، ہچن کمیشنز میں موسٹ آف دا پیپل دوز ہو آر پارٹ آف دس کمیشن، جسے میں آپ کو لوس کی بات کر چکا ہوں، ہچن کی بات کر سکا ہوں، and there are 12 most of them were university teachers, 12 other members. یہ لوگ آپس میں جب ڈسکشن پہ جب آتے ہیں تو there had been a lot many diverging point of views on the freedom of media and media's responsibility towards society. اب ان ڈائیورجنٹ ویوز کا کسی ایک جگہ پہ سنک ہو جانا ایک بہت بڑے پرابلم کا باعث بن رہا تھا. بڑے انٹرسٹنگلی they could not agree to some a very viable and workable solution to the problem of media freedom, جس کو ہم اس وقت پریس فریڈم کہہ رہے تھے. اس کی وجہ بیسیکلی یہ تھی کہ الیکٹرانک میڈیا شاید اس وقت کو بہت زیادہ نہیں تھا، تو پریس مینلی رول پلے کر رہا تھا، تو دیٹس وائی اٹ واز کنسیڈرڈ موسٹلی ایز پریس فریڈم. لیکن اس کے باوجود دے اگریڈ ٹو سرٹن بیسک پرنسپلز جو کہ سب لوگوں نے مل کے ڈیسائیڈ کیے، اور اس جو پرنسپلز تھے ان کو ایک پبلش فارم کے اندر وہ لے کے آئے، اور پبلش فارم میں لے آنے کے بعد جو اس کی شیپ ابھری یا اس کا جو ٹائٹل دیا گیا اس کو وہ دیا فری اینڈ ریسپانسبل پریس. اینڈ دیٹ رپورٹ اپیئرڈ ان 1947. So look at this point, that first time when it was established, this commission was established, it was established in 1942, and they came up with some sort of report, agreed principles that the media are supposed to follow
in terms of enjoying its freedom, at the same time responsible to the society as well. That appeared in 1947. So it took 5 long years, اور ان کی ڈیلیبریشنز کے بعد یہ رپورٹ سامنے آتی ہے. یہ رپورٹ، ہم اس رپورٹ کو عام طور پر ہچنز کمیشن رپورٹ بھی کہتے ہیں. وہاں پر اس وقت ایک طرح سے ایک فنڈ بھی قائم کیا گیا. تو لوس جو کہ مین جس کا یہ آئیڈیا تھا، جو کہ میگزین ٹائم کا کو فاؤنڈر بھی تھا، اس نے اس وقت $200,000 ڈونیٹ کیے اور ایک طرح سے فنڈ قائم کیا کہ جو میڈیا کی اس قسم کی ایکٹیویٹیز کو، کہ جہاں پر میڈیا کی فریڈم کے حوالے سے بات ہوگی، یہاں پہ سوسائٹی کی جو طرف میڈیا کی آبلیگیشنز ہیں اس حوالے سے بات ہوگی، اور اس قسم کے ایکٹیویٹیز میں جہاں پر ریسرچ کی ضرورت ہے، اس قسم کی ریسرچ کو اسپانسر کرنے کے لیے یہ کمیشن جس نے جو پیسے اس پہ اکٹھے کیے، جو پول کیے، تو لوس نے ہی صرف $200,000 اس وقت پول کیے، اس میں ڈالے اور ایک فنڈ قائم کیا تاکہ میڈیا کے حوالے سے ریسرچ ایکٹیویٹیز اور ان کی ایکٹیویٹیز جو کہ اس کمیشن کے حوالے سے بن سکتی تھیں ان کو آپریٹ کیا جائے، اس کو انیگوریٹ کیا جائے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، اگر آپ تھوڑا سا دیکھیں کہ وہ ٹائم تھا جب دنیا وار میں بھی تھی. دس از ٹائم وین ورلڈ وار سیکنڈ واز دیئر. اب 1942 سے لے کر 1945 تک کا تو بڑا کروشل ٹائم ہے جہاں دنیا میں اس وقت سیکنڈ ورلڈ وار شروع ہے، جو 1939 سے شروع ہوتی ہے اینڈ کنٹینیو ٹل 1945. تو رائٹ ان دی مڈ آف دا ورلڈ وار یہ اس قسم کی کوششیں ہو رہی ہیں، اور اس کی بھی پرائمریلی ایک ریزن ہے کہ اس وقت یہ دیکھا گیا کہ میڈیا ایک بہت پاورفل انسٹیٹیوشن کے طور پر دنیا کے اندر سامنے آنے لگا. وار میں جو میڈیا کا رول تھا اس پہ ڈسکشنز ہونے لگی، اس لیے کہ میڈیا اس وقت ایک بہت بڑے پروپیگنڈا کے ٹول کے طور پر بھی دنیا کے اندر یوز ہونے لگا. تو یہ وہ رائپ ٹائم تھا، یہ مناسب ٹائم تھا کہ جس وقت امریکہ کی سائڈ سے یہ لوگ آگے آتے ہیں اور ہچنز کمیشن کو ڈیولپ کرتے ہیں. اینڈ دا سیم تھنگ واز فیلڈ ان ادر پارٹ آف دا ورلڈ ایز ویل. آئی مین ان ویسٹ، جس کو یورپ کا پارٹ کہا جاتا ہے دنیا کا، اس میں بھی اس حوالے سے ڈسکشنز شروع ہو چکی. سوشل رسپانسبلٹی کے حوالے سے پھر ہمیں اس وقت زیادہ محسوس ہوتا ہے کہ اس قسم کے کسی انسٹیٹیوشن کی گنجائش، جس کو ہم پریس کاؤنسل کہہ سکتے ہیں، ضرورت محسوس زیادہ ہونا شروع ہوئی کہ جب ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ بھی بڑھنا شروع ہوئی. اب ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ سے میری مراد یہ ہے کہ میڈیا جو پہلے پریس کی فارم میں صرف اویلیبل تھا، اب وہ ٹیلی ویژن اور ریڈیو کی فارم کے اندر دنیا میں بڑی تیزی سے پھیل رہا تھا. تو جب میڈیا کے سفیر بڑھنا شروع ہو گئے، جو میڈیا کے ایریا آف آپریشنز ہیں وہ بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، تو ایسی صورتحال میں اس قسم کی چیز کی ضرورت اور زیادہ محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے. اس کی وجہ دو ہیں. ایک تو میڈیا سائز میں گرو کر رہا ہے. میڈیا کے سائز میں گرو کرنے سے میری مراد یہ ہے کہ میڈیا کی جو ڈیولپمنٹ ہے ان ٹرمز آف ٹیکنالوجی، ان ٹرمز آف اٹس آؤٹ لیٹ، وہ انکریز ہو رہی ہے. اس کی جو دوسرا اہم پوائنٹ یہ تھا کہ ناؤ پیپل آر بیکمنگ ڈیپینڈنٹ آن دا میڈیا ٹو نو واٹس ہیپننگ اراؤنڈ دیم. اب یہ جو دوسری اس کی سائڈ تھی، اس میں میڈیا کا سوسائٹی کے اندر جو ریچ اور انگریس ہے وہ بھی بڑھ رہی ہے، میڈیا کا سائز بھی بڑھ رہا ہے، اور ٹیکنالوجی کی وجہ سے میڈیا کا رول بھی سوسائٹی کے اندر انہانس نظر آ رہا ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس تمام پرسپیکٹو کے اندر اگر آپ دیکھیں کہ وار لائک سچویشن ہو، ٹیکنالوجیکلی چیزیں بہت زیادہ ایڈوانس ہو چکی ہوں، میڈیا کا انگریس ان دا سوسائٹی بھی انکریز ہو چکا ہو، اس کی ریچ بھی ملٹی پلائڈ ہو چکی ہو، تو یقیناً اس وقت اس چیز کی ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ کوئی ایسی کونسل یا کوئی ایک ایسے میڈیٹری باڈی درمیان میں ہونی چاہیے جو میڈیا کی یقیناً آزادی کو بھی پروٹیکٹ کرے. کہ ہمارے پاس جو 5 سے پریسیڈنٹس آ رہے تھے وہ اس قسم کے آ رہے تھے کہ اسٹیٹ ہمیشہ میڈیا کو کنٹرول کرنا چاہے گی. اس کی وجہ بیسیکلی میڈیا کا یہ جو اتنا انفلوئنس سوسائٹی کے اوپر ہے، جو اس کا رول ایز اے واچ ڈاگ سوسائٹی کے لیے ہے، گورنمنٹ کی ایکٹیویٹیز کے لیے ہے، وہ چونکہ بہت انہانسڈ ہو چکا ہے.
تو اس صورت میں اس قسم کی باڈی کی اس قسم کے ریگولیشنز کی ضرورت محسوس ہوتی ہے جہاں پہ میڈیا کی فریڈم کو بھی پروٹیکٹ کیا جا سکے، ایٹ دا سیم ٹائم میڈیا کے کسی بھی اس قسم کے ایکشن سے جس سے سوسائٹی کو نقصان پہنچ سکے اس سے سوسائٹی کو بھی بچایا جائے. لیکن ان لفظوں کو کہ میڈیا کے ہارمفل ایفیکٹ سے سوسائٹی کو بچایا جائے، they had been, I mean, these things were given an absolutely different way, that media has certain responsibilities and obligations towards the society as well. So, ان دونوں چیزوں پر کام کرتے ہوئے، ان دونوں چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے پریس کاؤنسل کا آئیڈیا دنیا میں سامنے آتا ہے. اب ہم ذرا تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں تو ذرا دیکھیں کہ امریکہ کے اندر بھی ایک کمیشن بنتا ہے 1945 to 1947 تک، اور وہ کمیشن بیسیکلی فریڈم آف پریس کے حوالے سے بات کرتا ہے اور اس قسم کی باڈی کو پرپوز کرتا ہے جس کو ہم پریس کاؤنسل کہتے ہیں. ہم اگر یورپ کی طرف جاتے ہیں تو وہاں پر بھی اس قسم کے رائل کمیشن بنتے ہیں. رائل کمیشن آن پریس ان انگلینڈ، اگین دس واز something which happened to take place in 1947 and 1949. تو وہاں پر رائل کمیشن بن رہے ہیں، وہاں پر بھی یونائٹڈ اسٹیٹس کے اندر بھی کمیشن بن رہے ہیں، افریقہ کے اندر بھی کمیشن بن رہا ہے. انڈین جو کانٹیننٹ ہے یہاں پر جس جگہ پہ ہم رہ رہے ہیں یہاں پہ بھی کمیشن بن رہا ہے جس کو انڈین پریس کمیشن، جو کہ 1951 سے لے کر 62 تک بنتا ہے. تو ان کا اب ایک ہی وقت میں دنیا کے اندر اگر آپ دیکھیں تو جو ڈفرینٹ پارٹس آف دا ورلڈ ہیں ان سب جگہوں پہ پریس کمیشن اور پریس کاؤنسل کی بات ہو رہی ہے. امریکہ کی سائڈ لے لیں، یورپ کی سائڈ لے لیں، افریقہ لے لیں، اور یا ہمارا ایشیا لے لیں، تو یہاں سب جگہوں پہ ایک ہی وقت میں آپ کو نظر آتا ہے کہ کام شروع ہو چکا ہے اور اس قسم کا کام شروع ہو چکا ہے کہ پریس کاؤنسلز ڈیولپ کی اینڈ پریس کاؤنسلز کو کریٹ کیے جائے ٹو انشور جسٹس اینڈ فریڈم فار دا میڈیا اینڈ ٹو انشور سیکورٹی آف دا جرنلسٹ اینڈ دا پبلشرز، دوز ہو آر رائٹنگ اینڈ دوز ہو آر criticizing the government and performing their watchdog role in the systems. And if we do not do anything like that, then there is a possibility that those who are authoritarian in nature, they will control the press through legal provisions available in the various penal codes. اب پینل سے اور پینل کوڈ سے میڈیا کو بچانے کے لیے اس چیز کی ضرورت محسوس ہوئی کہ پریس کاؤنسل بنائی جائے جو کہ میڈیا کی ایکٹیویٹیز کو ریگولیٹ کرنے میں ایک سیلف ریگولیٹری میکنزم کے طور پر سامنے آئے. انسٹیڈ دیٹ دی پاورفل segments of the society given this right to control and to regulate the activities of the media, why should not this role be given to media itself? اب یہاں پہ جو سیلف ریگولیشن کا کانسیپٹ ہے، ایکسیپشن ٹو سم کنٹریز آف کورس جہاں پہ اتھارٹیرین رجیم کام کر رہے ہیں، وہاں پر یہ کانسیپٹ سامنے آتا ہے کہ میڈیا کا ایک سیلف ریگولیشن کا میکنزم ڈیولپ ہونا چاہیے. تو سیلف ریگولیشن کا جو میکنزم تھا اس کی بنیاد پہ پریس کاؤنسلز ہمیں شاید آپریٹ کرتی ہوئی نظر آتی ہیں. اور پھر یہ صرف پریس کے حوالے سے بھی محدود نہیں رہا، ایون دنیا کے اندر اور بھی بڑی اچھی بڑی کوٹیبل ایگزامپل سامنے آتی ہیں. مثال کے طور پر یونائٹڈ نیشنز آف جرنلسٹ 1962 میں، جس میں بہت سارے دنیا کے جرنلسٹ آ کے مل گئے اور یونائٹڈ نیشنز آف نیشنز کا کانسیپٹ تو آتا ہے، تو دے تھاٹ آف ہیونگ اینی کائنڈ آف یونائٹڈ یونین اینڈ یونائٹڈ نیشنز آف جرنلسٹ. تو اب یہ جو یونائٹڈ یونین کا کانسیپٹ آتا ہے، انفیکٹ اس کے پیچھے بھی یہی تھاٹ ہے کہ جو پبلشرز ہیں، جو میڈیا ورکرز ہیں، جو میڈیا پریکٹیشنرز ہیں، ان کی جو مین ریسپانسبلٹیز ٹورڈ سوسائٹی ہے اس کو پراپر طریقے سے پرفارم کیا جائے. اور اس کی پراپر پرفارمنس اس صورت میں ہو سکتی ہے کہ جب اس قسم کے میکنزم سے ان کو آزاد کیا جائے جہاں پہ اسٹیٹ ان کی ایکٹیویٹیز کو کنٹرول کرے اور ان کے لیے لمٹس ڈیفائن کرے. اسٹوڈنٹس، یہ ایک طرح سے صورتحال جو اس وقت ہمارے سامنے آتی ہے وہ اسی پرسپیکٹو میں نظر آتی ہے کہ دنیا میں کس وقت سے کام شروع ہوا کہ میڈیا کو سیلف ریگولیشن کی طرف لے جایا جائے، میڈیا کو اس میکنزم کی طرف سے لے جایا جائے، اس میکنزم کی طرف لے جایا جائے جہاں پر ان کو کنٹرول کرنے کے اختیارات ان کے اپنے پاس ہونے چاہیے، بجائے اس کے کہ وہ اختیارات کسی اسٹیٹ کو یا کسی اس قسم کی اتھارٹیرین رجیمز کے اندر ویسٹ کی جانی چاہیے. تو انہی پرسپیکٹوز کے تحت دنیا کے مختلف علاقوں میں، جن کی میں آپ کو ایگزامپلز دے چکا ہوں، مختلف ایفرٹس ہوتی ہیں اور مختلف ناموں سے اس قسم کے
جو ریگولیٹری باڈیز ہیں جو سیلف ریگولیشن کا کام کرتی ہیں میڈیا کے لیے وہ سامنے آتی ہیں. پاکستان اور انڈیا کی سائڈ پہ اگر ہم دیکھیں تو پریس کونسل نظر آتی ہے. امریکہ کی سائڈ پہ اگر ہم جائیں تو وہاں پہ بھی پریس کونسل اور پریس کمیشن آن فریڈم آف میڈیا نظر آتی ہے. اگر ہم یو کے کی طرف جانے کی کوشش کریں تو وہاں پر بھی کمپلینٹس کمیشن نظر آتی ہے. پریس کمپلینٹس کمیشن کے نام سے ہمیں ادارے وجود میں ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں آپ کو. تو انفیکٹ جو چیز اب ریئلائز کرنے والی پوری دنیا کے لیے بن گئی تھی وہ یہ کہ میڈیا should not be controlled by the state authority. Rather, media should be given an independent status and its autonomy can be protected if an institution like press councils are created. So dear students, تو اب تک ہمیں اس چیز کا اندازہ ہو چکا ہے کہ پریس کونسل بیسیکلی ایک سیلف ریگولیٹری میکانزم ہوتا ہے. ذرا دیکھنے کی کوشش یہ کرتے ہیں کہ پریس کونسل اگر دنیا میں کہیں بھی جہاں پہ آپریٹ ہو رہی ہیں ان کی مین ریسپانسبلٹیز یا ڈیوٹیز کیا ہوتی ہیں. میں ان مین ریسپانسبلٹیز اور ڈیوٹیز کو آپ کے سامنے اسکرین پہ لے آ رہا ہوں. ذرا ان کو دیکھتے ہیں ون بائی ون. میں ایک کوئک ریویو اس پہ تھوڑا سا دینا چاہوں گا سو دیٹ یو شوڈ بی ایبل ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ وٹ ایگزیکٹلی دی ریسپانسبلٹیز آف اے پریس کونسل شوڈ بی دیئر ان ڈیموکریٹک سسٹم. پہلا اس کا جو ڈیوٹی بنتی ہے وہ یہ ٹو ایکسیپٹ کمپلینٹس. جو میڈیا کے حوالے سے جو مختلف کمپلینٹس آ رہی ہیں ان کو ایکسیپٹ کرے اور ان کو دیکھے اور پھر اس کے اندر یہ دیکھنے کی کوشش کرے کہ جو کوڈ آف ایتھکس اگر کہیں پہ میڈیا ان کو وائلیٹ کر رہا ہے تو ان کو ویریفائی کرے اور اس کو ہر ایک اینگل سے ریویو کرنے کی کوشش کرے. پھر یہ کہ ٹو سرو ایز اے میڈیٹر بٹوین دا کمپلینٹس اینڈ دا میڈیا. پریس کونسل میڈیا اور انڈیویجول کے درمیان میں ایک میڈیٹر کا بھی کام کرے. اگر کسی کو کمپلینٹ ہے میڈیا کے خلاف تو پریس کونسل اس کے لیے ایک درمیانی کنڈویٹ کا کام کرے, ایک جج کا کام کرے جو رسپانسبلٹیز دونوں سائڈ پہ فکس کرے. ٹو ٹیک ڈیسیژنز آن کمپلینٹس بیسڈ آن رولز اینڈ ریگولیشنز ود فیئرنیس. یعنی جو کمپلینٹس آئی ہیں ان کو رولز ریگولیشنز کی روشنی میں ان پر بڑے فیئر سٹائل کے اندر اپنے ڈیسیژنز دے. اور پھر اگر کہیں پر میڈیا کوئی بریچ کر رہا ہے ایتھیکل گائیڈ لائنس کی تو ان ایتھیکل گائیڈ لائنس کی بریچ کو بھی پریس کونسل واضح کرے اور اس کے علاوہ سیکیور کرے اس بات کی کہ ٹرانسپیرنسی ہے اور جو تمام ڈیسیژنز گورنمنٹ کی طرف سے یا مختلف امپورٹنٹ ایلیمنٹس آف دا سوسائٹی کی طرف سے آ رہے ہیں ان سارے ڈیسیژنز کو ایک پراپر طریقے سے پبلسائز بھی کرے اور اس کے علاوہ اینالائز بھی کرے اور کمنٹ کرے ان ٹرینڈس پر جو کہ کورٹس کی ریکوائرمنٹ کے حوالے سے اہم ہو سکتے ہیں. اور کوڈ آف ایتھکس میں اگر کسی امینڈمنٹس کی ضرورت ہے تو ان کو بھی انٹروڈیوس کرائے. اور جرنلسٹک اور پروفیشنل ایتھکس اور اسٹینڈرڈز جو ہیں ان میں بھی کہیں پر اگر چینج کرنے کی ضرورت ہے یا ان کو سیٹ کرنے کی ضرورت ہے تو دس از آلسو ریسپانسبلٹی آف دا پریس کونسل. اور آف کورس دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از ٹو پروٹیکٹ دی فریڈم آف دا پریس. تو ڈیئر اسٹوڈینٹس یہ وہ مین چیزیں تھیں جو کہ ریسپانسبلٹی آف دی پریس کونسل کی فارم میں ہمیں نظر آتی ہیں اور جو ڈیوٹیز ایک پریس کونسل کو پرفارم کرنا چاہیے اس فارم میں نظر آتی ہیں. میں ایک چھوٹی سی بات کے ساتھ آگے پاکستان میں جو پریس کونسل ہے اس پہ آتا ہوں کہ کچھ ممالک ایسے ہیں جہاں پہ پریس کونسل نان ایگزسٹنٹ ہے, نظر نہیں آتی. تو اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ مینلی اگر ہم ان چیزوں کو دیکھنے کی کوشش کریں تو 4 مین ریزنز نظر آتی ہیں جو کہ کسی بھی جگہ پر پریس کونسل کے نہ ہونے کا باعث بن رہی ہیں. مثال کے طور پر کسی علاقے میں اگر اتھارٹیرین سسٹم ہے تو ون ریزن از بیسیکلی پولیٹیکل ریزن. کسی جگہ پہ اگر اتھارٹیرین سسٹم ہے تو آف کورس اس جگہ پر پریس کونسل جو کہ میڈیا کی فریڈم کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہوتی ہے تو اس کو تو آف کورس ہم نہیں سوچ سکتے کہ کوئی ایسا میکنزم وہاں پہ پایا جا رہا ہوگا. بیکاز کہ اتھارٹیرین سسٹم کے اندر ہمیشہ اتھارٹی یا اسٹیٹ یا اتھارٹیرین کنٹرول کرتا ہے پریس کو. تو ایسی صورتحال میں پریس کونسل کا کانسیپٹ یا پریس کونسل کی ایگزسٹنس وہاں پہ شاید ہو سکتا ہے ہمیں نظر نہ آئے. دوسری جو امپورٹنٹ بات ہے وہ ہے کوئی ہو سکتا ہے کوئی اکنامک کنڈیشنز ہیں. اب کچھ کنٹریز ایسی ہیں جہاں پر میڈیا آر ناٹ ایز سچ ویری پروفیٹیبل بزنسز, جہاں پہ کوئی بہت زیادہ پروفٹس ان کو نظر نہیں آ رہے, یا اوور آل کنٹری کی جو اکانومی ہے دیٹ از ان ڈولڈرم. دیر ہیز بین سم پرابلم ود دیٹ. تو اس پرابلم کی وجہ سے اکانومی کی وجہ سے بعض دفعہ آپ کو بعض ممالک کے اندر پریس کونسل نظر نہیں آتی. تھرڈ جو اس میں اہم فارم بنتی ہے کہ کوئی لیگل ایشوز بھی ہو سکتے ہیں. مثال کے طور پر بعض ممالک کے اندر کوئی اس قسم کے رولز ریگولیشنز ہیں کہ میڈیا کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے کوئی بھی میکنزم ڈیولپ نہیں ہو سکتا. اب دس از سم تھنگ دیٹ از دیئر ود ان دیئر کانسٹیٹیوشن.
جب ان کے رولز اور ریگولیشنز ایسے اویلیبل ہیں اور لاز ایسے اویلیبل ہیں جس کے اندر پریس کونسل کا کوئی اسکوپ نہیں نکلتا یا ایک طرح سے پروہیبیشن اویلیبل ہے تو ان ممالک کے اندر بھی شاید ہو سکتا ہے ہمیں پریس کونسل نظر نہ آئے. چوتھی جو اہم یا فورتھ اہم جو امپورٹنٹ بات بنتی ہے وہ سیلف ریگولیشن کے حوالے سے وہ کلچر ہے. Some of the countries are culturally different than others. جہاں پہ سیلف ریگولیشن کا جو میکنزم ہے وہ ہو سکتا ہے کہ کلچرلی ایکسیپٹیبل نہ ہو. اب بعض ممالک اس قسم کے آپ کو نظر آئے ہوں گے پاسٹ میں جو کہ کمیونسٹ کنٹریز کی اگر آپ ایگزامپل لیں تو وہاں پہ ہو سکتا ہے آپ کو یہ نظر نہ آئے. یا بعض سوسائٹیز ایسی ہیں کہ جہاں پر ان کے لیے ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایبسولوٹ لبرٹیرینزم کا کانسیپٹ کسی حد تک پریویل کرتا ہوا ہے, تو وہاں پہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو پریس کونسل کا کانسیپٹ پریویل کرتا ہوا یا پریس کونسل آپ کو شاید وہاں پہ نظر نہ آئے. So in fact, we have figured it out that there are possible 4 reasons on the basis of which we can say that certain countries do not have press councils in operation over there. So these 4 reasons, in fact, political and of course legal, cultural اور economic reasons ہو سکتی ہیں جن کی وجہ سے کسی بھی جگہ پر پریس کونسل آپ کو نظر نہ آئے شاید. ڈیئر اسٹوڈنٹس, میں اس کے ساتھ تھوڑا سا آگے بڑھتا ہوں اور آپ کو یہ بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ پاکستان میں پریس کونسلز کے حوالے سے ایفرٹس کب شروع ہوئی اور کن فیزز سے گزرنے کے بعد آج جو پریس کونسل آف پاکستان جو پی سی پی ایگزسٹ کرتی ہے اس کی مختلف جو پروگریشن کے حوالے سے جو اسٹیجز تھی وہ کون سی کراس کرتا ہوا آج اس اسٹیج پہ پہنچا اور جو آج پی سی پی کی کمپوزیشن ہے اور اس کے حوالے سے جو اس کی کانسٹیٹیوشن ہے ذرا ہم اس کو آپ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. پاکستان میں فرسٹ پریس کمیشن آف پاکستان جو بنتا ہے وہ 1954 میں بنتا ہے اور 1954 میں اس کمیشن میں 13 ممبرز انکلوڈ کیے جاتے ہیں جن کی چیئر دی جاتی ہے جسٹس ریٹائرڈ عطا اللہ سجاد کو. اب یہ جو 13 ممبرز تھے ان میں سے 9 ممبرز they were from آل پاکستان نیوز پیپر سوسائٹی اینڈ ادر ریپرزینٹیٹیو باڈیز آف جرنلسٹ اینڈ میڈیا. لیکن انفارچونیٹلی یہ جو پورا کمپوزیشن تھا they could not reach to any consensus کہ پاکستان میں میڈیا کے حوالے سے کیا پریس کے حوالے سے کیا ایکٹیویٹیز اور کیا رولز اور ریگولیشنز ہونے چاہیے. they could not reach to any consensus unfortunately. لیکن اس کو ایک اور ایفرٹ دی جاتی ہے, ایک اور ایفرٹ اس پہ کی جاتی ہے in 1958 جب جنرل ایوب خان کے رجیم میں پھر دوبارہ سے پاکستان پریس کمیشن بنتا ہے اور اس میں اس وقت پھر 5 ممبرز ہوتے ہیں those who are taken from the media. لیکن انفارچونیٹلی ان تمام ایفرٹس کو جو پریس کمیشن آف پاکستان کے حوالے سے تھی یہ کسی بھی فارم کے اندر کوئی اس طرح سے نہیں ریزلٹ کر سکی کہ جو پاکستان کے اندر پریس کونسل کو میٹیریلائز کر سکیں اس آئیڈیا کو. کیونکہ آپ اگر اس چیز کو دیکھیں جیسے میں پیچھے آپ کو ایگزامپل دیتے ہوئے آ رہا ہوں کہ یہ وہ وقت تھا جہاں پر دنیا کے مختلف علاقوں میں پریس کونسل وجود میں آ چکی تھیں. اس کے آئیڈیا پہ اس سے کافی پہلے کام ہونا شروع ہو گیا تھا اور اس وقت وہ وجود میں آ چکی تھیں. تو لیسن لرنڈ could have been replicated in پاکستان بٹ انفارچونیٹلی اس پہ کوئی زیادہ کام نہیں ہوا اس کے بعد. ہاں البتہ چونکہ مارشل لا رجیمز پاکستان میں اس کے بعد ون آفٹر نظر آنا شروع ہوئے تو ایسی صورتحال میں پریس کونسل کی جو ضرورت تھی جو کہ ایک ڈیموکریٹک سسٹم کے اندر عام طور پر محسوس کی جاتی ہے اس کی ضرورت شاید محسوس نہیں کی گئی. تو 1958 کے بعد سے لے کر اگر آپ آگے دیکھیں تو آپ کو ایک لمبا ٹائم نظر آتا ہے جنرل ایوب خان کا, پھر اس کے بعد جنرل یحییٰ خان, اینڈ دین دیر از اے ٹائم which was of course time of a lot of turmoil for پاکستان کہ جہاں پر 1971 میں فال آف ڈھاکہ ہو جاتا ہے اور پھر اس کے بعد کانسٹیٹیوشن کے بغیر ایک طرح سے مارشل لا سسٹم کے تحت پاکستان اپ ٹو 1973 چلتا رہتا ہے. اور 1973 کے کانسٹیٹیوشن کے بعد کچھ عرصے تک گورنمنٹ بمشکل اپنی ایکٹیویٹیز پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کو سر انجام دینے کے بعد پھر پاکستان میں ایک لمبے عرصے تک مارشل لا کا نفاذ ہو جاتا ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس یہ تمام بیسیکلی پولیٹیکل سچویشن جو ہمارے ملک میں آئیں اس میں اس بات کا لیس اسکوپ تھا کہ پاکستان کے اندر کوئی پریس کونسل کا کانسیپٹ بھی پروگرس کر سکے, ڈیولپ ہو سکے اور اس قسم کا کوئی انسٹیٹیوشن بھی ڈیولپ کیا جا سکے. ہاں ایک اور چیز کہ اس وقتوں میں جن وقتوں کی میں اب آپ کو بات کر رہا ہوں اس کے اندر پریس کو کنٹرول کرنے کے لیے اور بڑے ڈریکونین لا موجود تھے like a press and publication ordinance which was introduced in 1963 and that we can see in operation till 1984.
تو اس وقت تک یہ 20 سال تک کے رجیم جو ہمیں نظر آتا ہے, جو پیریڈ نظر آتا ہے, اسپین نظر آتا ہے, اس وقت تک آپ پریس کونسل کی کسی ضرورت کو اس لیے بھی محسوس نہیں کر سکتے کہ دیر واز این آلٹرنیٹ لا اویلیبل وچ واز دیئر ٹو کنٹرول دا میڈیا اینڈ دا پریس. اور یقیناً الیکٹرانک میڈیا تو اس وقت صرف اور صرف پاکستان ٹیلی ویژن اور پاکستان براڈ کاسٹنگ کارپوریشن کی صورت میں ہی موجود تھا. تو الیکٹرانک میڈیا ٹوٹلی نان ایگزسٹنٹ, اور پرنٹ میڈیا اس کو یقیناً کنٹرول کیا جا رہا تھا تھرو ویریس رولز اینڈ ریگولیشنز اینڈ مارشل لا ریگولیشنز. ان کے تھرو پاکستان کے اندر اس کو کنٹرول کیا جاتا رہا. اور 1984 کے بعد جب انل ہو جاتا ہے پی پی او تو آر پی پی او آ جاتا ہے. اگین ان دیٹ کیس یو ڈڈ ناٹ نیڈ ٹو ہیو اے پریس کاؤنسل, کیونکہ ان اتھارٹیرین سسٹمز کی وجہ سے, جیسے میں پیچھے آپ کو بیان کر چکا ہوں کہ کن وجوہات کی بنیاد پہ کسی ملک کے اندر پریس کاؤنسل موجود نہیں ہے, تو ون آف دا مین ریزن واز دا پالیٹی آف دیٹ کنٹری. لیکن انٹرسٹنگلی پاکستان کی سچویشن میں یہ بات بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ 2002 کے اندر جب ایک اتھارٹیرین پاکستان کے اندر رول ہے, آئی مین ٹو سے کہ چیف ایگزیکٹو وہ پاکستان کا چیف آف دا آرمی اسٹاف بن جاتا ہے. جنرل پرویز مشرف دور کی میں بات کر رہا ہوں. دس واز ویری فرسٹ ٹائم کہ اٹ واز تھاٹ دیٹ دیر از اے نیڈ آف اے پریس کاؤنسل ان پاکستان. تو پاکستان کے اندر آرڈیننس کے تھرو پریس کاؤنسل آف پاکستان 2002 آرڈیننس کے تھرو پاکستان میں پریس کاؤنسل کا وجود سامنے آتا ہے. سو جب پاکستان میں 2002 میں پہلی مرتبہ پریس کاؤنسل وجود میں آتی ہے تو اس کے جو فرسٹ چیئرمین جس کو اپوائنٹ کیا گیا, ہی واز اے جسٹس اعجاز یوسف چودھری. ہی ریمینڈ دیئر ایز چیئرمین آف پریس کاؤنسل ٹل 2007. 2007 میں جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کو اس کا چیئرمین بنا دیا جاتا ہے, اور اس وقت جو انکمبنٹ ہے جو ایز چیئرمین پریس کاؤنسل آف پاکستان کام کر رہا ہے, ہی از جسٹس راجہ محمد شفقت خان عباسی. تو آج اگر ہم اس کو اس پرسپیکٹو میں دیکھیں تو پریس کاؤنسل ایک طرح سے پورے طریقے سے وجود میں آ چکی ہے, اور پریس کاؤنسل کا ایک بڑا ایکٹیو رول اس وقت پریس کاؤنسل پرفارم کر رہی ہے. اور ایک جو فری اور ڈیموکریٹک کنٹری کے اندر ایک پریس کاؤنسل کا جو کانسیپٹ ہو سکتا ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس, وہ ہو سکتا ہے کہ اب آہستہ آہستہ پاکستان کے اندر ڈیولپ ہو رہا ہے. رادر اگر ہم اس کو دیکھیں کہ ان دا ریسنٹ ایئرس جب سے 2002 میں پریس کاؤنسل آف پاکستان کا آرڈیننس آتا ہے تو اس وقت سے لے کر اب تک پریس کاؤنسل نے, آئی ڈونٹ سے دیٹ اٹ ہیز ڈیولپڈ لیپس اینڈ باؤنڈ, بٹ ایٹ لیسٹ اٹ ہیز ڈیولپڈ ٹریمینڈسلی. اور ویری ریسنٹلی اٹ کین بی سین that Press Council of Pakistan has started playing its role with force, and of course اس کی جو وجوہات بیسیکلی ہے کہ فل ٹائم اگر اس کو کوئی چیئرمین مل جائے اور کوئی اگر افیکٹو ممبرز مل جائیں تو اس بات کی یقیناً گارنٹی دی جا سکتی ہے کہ پریس کاؤنسل پھر اپنا رول لوگوں کی کمپلینٹس کو ریسیو کر کے میڈیا کی ایکٹیویٹیز کے حوالے سے, اور میڈیا کی کمپلینٹس فیڈرل گورنمنٹ کے اور پروونشل گورنمنٹ کے جو ادارے ہیں ان کے حوالے سے اگر کوئی کمپلینٹس ہو سکتی ہیں تو ان کو ایڈریس کرنے میں اپنا رول بڑے امپورٹنٹ طریقے سے پلے کر سکتے ہیں. جو پریس کاؤنسل آف پاکستان کا سیکشن 6 ہے, سیکشن 6 بیسیکلی ڈیل کرتا ہے اس بات کے ساتھ کہ who has this authority to appoint chairman of Press Council of Pakistan. So this authority has been vested by this ordinance in the presidency. President کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ چیئرمین پریس کاؤنسل آف پاکستان اپوائنٹ کر سکے. اس کے علاوہ پریس کاؤنسل آف پاکستان کے جو ممبران کی تعداد ہے ان کو اگر میں آپ کے لیے کاؤنٹ کرنا شروع کروں تو وہ کچھ اس قسم کی بنتی ہے. یہ اسکرین پر آپ کو ان کے تمام جو ممبران کی کانسٹیٹیوشن ہے وہ نظر آ رہی ہوگی. اسکرین پر اس وقت آپ دیکھیں تو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ 4 ممبرز جو ہیں وہ آل پاکستان نیوز پیپر سوسائٹی کے ہوں گے, اور اس کے علاوہ 4 ممبرز وہ کونسل آف پاکستان نیوز پیپر ایڈیٹرز کے ہوں گے, اور اس کے علاوہ 4 اور ممبرز وہ جو جرنلسٹ باڈیز ہیں جیسے PFUJ ہو گئی یا جرنلسٹ کی باقی باڈیز ہو گئیں. 4 ممبرز ول بی سلیکٹڈ فرام امنگ دیم. لیکن اس میں ایک امپورٹنٹ بات جو دیکھنے والی ہے وہ یہ کہ کوئی بھی شخص جو کہ چاہے وہ CPNE ہے یا PFUJ ہے, اگر ان کے آفس بیئررز ہیں تو آفس بیئررز جو ہیں وہ کسی بھی صورتحال میں پریس کاؤنسل کے ممبر نہیں بن سکتے, بٹ دیز باڈیز آر ٹو ریکمینڈ اینڈ نامینیٹ 4 persons ایز اے ریپرزینٹیٹو. اگلا اس کا جو پارٹ ہے اس میں وائس چیئرمین پاکستان بار کونسل وہ بھی اس کا ممبر ہوگا, چیئرمین یا نامینی آف دا ہائر ایجوکیشن کمیشن بھی پریس کاؤنسل کا ممبر ہوگا,
اور ایک ممبر جو ہے دیٹ وڈ بی نامینیٹڈ بائی دی لیڈر آف دا ہاؤس ان دی نیشنل اسمبلی, آئی مین ٹو سے پرائم منسٹر, اور ایک ممبر لیڈر آف دا اپوزیشن ان نیشنل اسمبلی وہ نامینیٹ کرے گا. اور اس کے علاوہ جو میڈیا کی ایجوکیشن کے حوالے سے ملک میں مختلف ادارے ہیں, مختلف ڈپارٹمنٹ ہیں, ان میں سے ایک بندہ نامینیٹ کیا جائے گا, اور ایک ویمن کے حوالے سے کہ ان کی ریپرزنٹیشن بھی ہو, تو اس حوالے سے نیشنل کمیشن آن دی اسٹیٹس آف ویمن ان پاکستان ایک ممبر جو ہے ادھر سے نامینیٹڈ ہوگا. ان کی جو انٹرسٹنگ بات ہے, جو ٹوٹل 17 ممبرز آپ کو یہاں پہ نظر آ رہے ہیں, ان سب کی جو ٹرمز آف آفس ہے دیٹ وڈ بی 3 years اونلی, اور 3 سال تک کے لیے دے ول بیکم پارٹ آف دی ایگزیکٹو باڈی آف پریس کاؤنسل. اور یہی کاؤنسل ہوگی جو میڈیا کے حوالے سے مختلف کمپلینٹس کو ریسیو کرے گی, اس پہ کمیشن بنائے گی, اور کمیشن بنانے کے بعد اس پہ جو بھی ڈیسیژن ہوں گے ان کو امپلیمنٹ کرنے کی ریسپانسبلٹی بھی اسی کمیشن کی ہی بنے گی. پریس کاؤنسل کا جو دوسرا مین آبجیکٹو ہے, یا جو اس کی مین فنکشن بن سکتا ہے, وہ یہ ہے کہ وہ مختلف اداروں سے, مختلف انڈیویجول سے جو میڈیا کے حوالے سے کمپلینٹس اس فارم میں آ سکتی ہیں کہ وہ کوڈ آف ایتھکس کو وائلیٹ کر رہے ہیں, ان کو بریچ کر رہی ہیں, یا کسی جرنلسٹ کے حوالے سے کمپلینٹ ہو سکتی ہے, کسی ایڈیٹر کے حوالے سے کمپلینٹ ہو سکتی ہے, تو اس کمپلینٹ کو بھی پریس کاؤنسل ایڈریس کرے گی اور اس کے حوالے سے ڈیسیژن دے گی. اگلا جو آپ پوائنٹ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں ڈیئر اسٹوڈنٹس, وہ اس حوالے سے ہے کہ میڈیا کے حوالے سے اور پریس کے حوالے سے جو کوڈ آف ایتھکس ہیں, ان کوڈ آف ایتھکس کو ریوائز کرنا, ان کو اپ ڈیٹ کرنا, ان کو انفورس اور ان کی امپلیمنٹیشن کے حوالے سے, تاکہ نیوز پیپرز اپنے جرنلسٹ کو, نیوز پیپر ان کوڈ آف ایتھکس کو پراپرلی پرفارم کر سکیں, چاہے وہ نیوز پیپرز ہوں, ایڈیٹرز ہوں, جرنلسٹ ہوں, وائر سروسز ہوں, یا اس کے علاوہ پبلشرز ہوں. تو جو اس کے شیڈول آف آرڈیننس کے اندر جو کوڈ آف ایتھکس موجود ہیں, ان کو ریوائز اور اپڈیٹ کرنے کا کام بھی پریس کاؤنسل کا ہے. نیکسٹ جو اس کی مین فنکشن یا ریسپانسبلٹی بنتی ہے, وہ اس حوالے سے بنتی ہے کہ اگر کوئی کمپلینٹ آ جاتی ہے ان کے پاس, تو اس پہ ایک انکوائری کمیشن یہ پریس کاؤنسل آف پاکستان کانسٹیٹیوٹ کرے گی, اور ان کو تمام اس قسم کے فیسلٹیز پرووائڈ کرے گی جو ان کی ایکٹیویٹیز میں ان کو فیسیلیٹیٹ کر سکیں, اور ان کمپلینٹس کو جو ان کے ہیڈ آفس میں ریسیو ہو رہی ہیں, یا پروونشل آفیسز میں, یا مختلف ریجن کے اندر جو ان کے آفیسز ہیں, ان کو پراپر فنکشننگ کے حوالے سے بھی ان کو فیسیلیٹیٹ کرے گی. اس کے علاوہ جو اگلا اس کا فنکشن ہے کہ کونسل کی جو پراپرٹیز ہیں اور کونسل کی جو فنڈز ہیں, ان کو مینیج کرنے کا کام بھی پریس کاؤنسل پرفارم کرے گی. اور اس کے علاوہ پریس کاؤنسل کوئی اس حوالے سے اگر کوئی فیس وغیرہ کسی میڈیا آرگنائزیشن سے لینی ہے, یا اس حوالے سے کوئی لیوی کرنا ہے, کوئی ٹیکس وغیرہ, تو اس کی ڈیسیژن بھی پریس کاؤنسل آف پاکستان ہی دے گی. نیکسٹ جو اس کا امپورٹنٹ فنکشن بنتا ہے, وہ یہ بنتا ہے کہ میڈیا کے حوالے سے, نیوز پیپرز کے حوالے سے باہر کے ممالک میں یا پاکستان میں اس کی سرکولیشن پہ, اس کی سرکولیشن یا میڈیا کے امپیکٹ کے حوالے سے کوئی ریسرچ اسٹڈیز اگر کنوین ہونی ہے یا ہو سکتی ہیں, تو ان اسٹڈیز کو بھی کنڈکٹ کرانے کا کام پریس کاؤنسل آف پاکستان کا ہے. پریس کاؤنسل آف پاکستان will have to play a role in that regime as well. اس کے علاوہ پریس کاؤنسل آف پاکستان ان فیکٹ ایک شیلڈ کے طور پر کام کرے گی کہ جو فریڈم آف دا میڈیا اور فریڈم آف دا پریس کو پروٹیکٹ کرنے کا کام کرے گی. اٹ ول ریسیو دا کمپلینٹس فرام دا انڈیویجولز اگینسٹ دا نیوز پیپر, اگینسٹ دا جرنلسٹ اینڈ اگینسٹ دا انسٹیٹیوشنز دیٹ آر سپوز ٹو انفارم پیپل. اگر ان سے ریلیٹڈ کوئی بھی چیزیں ہیں, چاہے وہ پروونشل گورنمنٹ کی طرف سے ہیں, فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے ہیں, ایون پولیٹیکل پارٹیز کین کمپلین اگینسٹ دا میڈیا, تو اس کے حوالے سے وہ ڈیسیژنس کریں گی, اور ڈیسیژنس کرنے کے بعد اپنے ڈیسیژنس کو امپلیمنٹ کرائیں گی. اینڈ پرائمرلی دی فوکس آف پریس کاؤنسل وڈ بی ٹو سی دیٹ میڈیا آر فنکشننگ پراپرلی اینڈ دیئر فریڈم از ویل پروٹیکٹڈ. اس لیے کہ اگر کوئی بھی اس قسم کی صورتحال سامنے آتی ہے جہاں پہ میڈیا اپنے کوڈ آف ایتھکس کو وائلیٹ کر رہا ہے, تو دیٹ از ان فیکٹ انوائٹنگ the intervention of the government and intervention of the pressure groups in the society which may hinder the process of development of media in the society. تو اس چیز کو پروٹیکٹ کرنے کا کام بیسیکلی پریس کاؤنسل پرفارم کر رہی ہے. ڈیئر اسٹوڈینٹس, ہم نے آج کے لیکچر میں یہ دیکھنے کی کوشش کی کہ پریس کاؤنسل کا آئیڈیا کہاں سے ایمرج ہوا, کیسے ایمرج ہوا, مختلف پروسیسز کے تھرو, مختلف جو فیزز تھے اس سے گزر کے اس فارم تک کیسے پہنچا, دنیا کے اندر اگر اس حوالے سے کوئی ایفرٹس ہوئیں تو وہ کیا تھیں, اور پاکستان میں پریس کاؤنسل کب اور کس طرح سے پروگرس کرتی ہوئی جس سٹیج پہ آج ہے, اور اس کے مین فنکشنز کیا ہیں,
اس حوالے سے آج بات ہوئی. ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم پریس کونسل پہ ابھی مزید بھی ڈسکشنز اپنی جاری رکھیں گے. دس واز ان فیکٹ دی انٹروڈکٹری لیکچر آن پریس کونسل آف پاکستان. ہم اس پہ مزید اپنے ڈسکشنز کو جاری رکھیں گے. اگلی کلاس تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.